آج کل کی بیویاں کہتی ہیں آپ جتنی دیر رہ سکتے ہیں رہیں وہاں، پیسہ ہمیں بھیج دیا کرو۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے میں بیٹا، میری عمر تقریباً 70 سال ہے۔ اچھا میرے گھر پر بھی لوگ آتے رہتے ہیں، میں اسلام آباد میں ہوتا ہوں، تو اسلام آباد سے کوئی 40 کلومیٹر دور ایک تفریحی مقام ہے مری، جس طرح آپ کے یہاں شملہ ہے، دارجلنگ وغیرہ ہے، ہمارے یہاں مری ہے۔ ہاں جی 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 جی۔ اچھا ایک صاحب جناب وہ ہیں، اور انہوں نے، وہ پہاڑی علاقہ ہے ظاہر ہے، تو پہاڑی پر گھر ہے ان کا، اور تقریباً 1-2 فرلانگ نیچے اتر کے پہاڑی سے آنا پڑتا ہے، روڈ پر ایک کریانے کی دکان ہے۔ تو یہ 2 سال کے بعد جاتے ہیں کریانے والے کو، اسی کے پاس وہ وہیں قریب میں پوسٹ آفس وغیرہ ہے، اس کو پیسے بھیج دیتے ہیں، وہ غلہ ان کو پہنچا دیتا ہے وہاں۔ اچھا جی، اب ہوا یہ کہ ان کے 4 بچے ہیں، اب وہ غلہ پہنچانے لگا۔ ایک دن ہوا یہ کہ گاؤں والوں نے رات کے 2 بجے اس کے گھر پہ دعویٰ کیا، تو وہ جو کریانے والا تھا اس کو اس کے گھر سے برآمد کیا۔ اب وہ بہرحال وہ خاتون میرے پاس آئی، اس نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو، میں 4 بچوں کی ماں ہوں، تو اب 4 بچے ہیں، کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں۔ بہرحال وہ دو رونے لگے دونوں، اسے کہا کہ ہو گیا۔ غالب کہتا ہے کہ پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں، اور جب جائز چیزوں کو آپ روکیں گے تو کیا ہوگا؟ پانی تو اپنا راستہ بنا لے گا نا، دریا تو تھمنے والا نہیں ہے۔ رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں، اور تو یہ آپ کو خود غور کرنا ہے، اور آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ کہ میں تو جو ہے میں جا رہا ہوں۔ یہ میاں بیوی کو بیٹھ کر سنجیدگی سے اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اچھا یہ بھی میں بتا دوں آپ کو، بہت سارے لوگ جو یہاں کماتے رہے ہیں ان کی اولاد تباہ ہو گئی۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ مجھے موٹر سائیکل خرید کے دی، 13 سال کا بچہ ہے موٹر سائیکل خرید کے دی۔ اچھا وہ بچے ڈرگس میں پڑ گئے، شراب میں پڑ گئے، غلط صحبتوں میں پڑ گئے، دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ تو یہ فیصلہ خود آپ کو کرنا ہے۔ چلیے جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں۔ اسی سے متعلق ایک سوال آ گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مدینے کے رزق کو چھوڑ کے نہیں جانا، مدینے میں رزق اللہ دیے ہیں اور یہاں سے چھوڑ کے نہیں جانا۔ کون کہتا ہے؟ میں نے کافی 2-3 علماء سے پوچھا، میں جانا چاہتا ہوں، نہیں مدینے کا رزق ہے، مدینے کا رزق نہیں چھوڑ کے جانا۔ نہیں، مدینے میں اگر آپ بیوی بچوں کا حق ادا کر رہے ہیں تو رہیے، لیکن اگر حق تلفی ہو رہی ہے، آپ زیادہ سمجھدار تھے یا صحابہ کرام تھے؟ صحابہ کرام۔ تو دیکھیے حضرت بلال شام چلے گئے، ابو دردہ شام چلے گئے، عبداللہ بن ابی اوفا کوفہ چلے گئے، انس بن مالک بصرہ میں وفات پائی، عبداللہ بن عمر بن عاص اور عمر بن عاص مصر چلے گئے۔ کتنی مثالیں دوں، ابو عبیدہ الجراح جو شام میں انتقال کیا۔ یہ دعوت کے حساب سے گئے یا معاشی طور پہ گئے؟ نہیں تو اس میں 3-4 اسباب تھے اس میں۔
ایک تو جہاد کے لیے جاتے تھے، کوئی افغانستان چلا گیا، کوئی ترکمانستان، کوئی ایران، کوئی آذربائیجان. جیسے یہ ہمارے حذیفہ بن یمان نے آذربائیجان فتح کیا. اچھا، کچھ کی ڈیوٹی لگتی تھی، آفیشیل ڈیوٹی. جیسے عبداللہ بن مسعود کی ڈیوٹی لگ گئی تھی، حضرت عمر نے کوفہ بھیج دیا تھا، جاؤ تمہاری ڈیوٹی کوفہ میں. ڈیوٹی لگ جاتی تھی نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھیج دیتے تھے بعض کو. حضرت علی کو یمن بھیج دیا، معاذ بن جبل کو بھیج دیا، عمر بن حازم کو بھیج دیا، کئی لوگوں کو یمن بھیج دیا، کسی کو نجران بھیج دیا. تو جہاد کے لیے بھی جاتے تھے اور بہت سارے اسباب ہوتے. تعلیم کے لیے جاتے تھے، آفیشیل تنخواہ ہوتی تھی. کوئی زکوٰۃ وصول کرنے چلا جاتا تھا، کوئی ایڈمنسٹریٹر بن کے جاتا تھا، کوئی پولیس بن کے جاتا تھا. حافظ کو آپ نے مسلم پڑھنے کے لیے کیوں کہا، بخاری کیوں نہیں پڑھنے کے لیے کہا؟ اس لیے کہ بخاری جو ہے، مسلم کی زبان زیادہ اچھی ہے عربی؟ نہیں، بخاری حدیث کی کتاب بھی ہے اور فقہ کی کتاب بھی. سمجھیے بات، میری بات مکمل ہونے دے. سمجھیے، بخاری بہت مشکل کتاب ہے. کیوں؟ حدیثیں تو وہی ہیں اکثر، یعنی 1906 حدیثیں تو ایسی ہیں جو بخاری میں بھی ہیں، وہی مسلم میں بھی ہیں. لیکن امام بخاری ہر حدیث کے اوپر ایک ہیڈنگ دیتے ہیں. وہ ہیڈنگ بہت مشکل ہے. اس کی وہ ہیڈنگ کیا ہے؟ ان کی فقاہت ہے. وہ ہر بچہ نہیں سمجھ سکتا. ہیڈنگ کچھ کہہ رہی ہے، حدیث کچھ کہہ رہی ہے. یہ ہیڈنگ کیوں دی انہوں نے؟ سمجھیے بات. تو مسلم کی ترتیب بہت اچھی ہے. ایک مبتدی کے لیے، ایک بگنر کے لیے ایسی خوبصورت ترتیب ہے مسلم کی. تو ترتیب کے اعتبار سے اور حسن ترتیب کے اعتبار سے صحیح مسلم بخاری سے بہتر ہے. لیکن امام بخاری، جس طرح ابو حنیفہ فقیہ ہیں، امام شافعی فقیہ ہیں، بعینہ امام بخاری بھی فقیہ ہیں. لیکن جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے پھر کہتے ہیں کیا نکتہ نکالا ہے بخاری نے، کیا نکتہ نکالا ہے. ان کی ذہانت کی آپ داد دیں گے. تو اس لیے مبتدی کو ہم بخاری پڑھنے کا مشورہ نہیں دیتے ہم. لیکن احادیث کی جتنی مؤلفات ہیں ان کی ترتیب تو فقہی ہے. ہاں، لیکن اس میں دیکھیے امام بخاری ایک اور کام کرتے ہیں. وہ حدیثوں کا، حدیث کئی باب میں ہے، حدیثوں کا قیمہ کرتے ہیں. وہ قیمہ کر کے کیا کرتے ہیں؟ ایک چھ باتیں ہیں ایک حدیث میں، تو ایک ٹکڑا ایک باب میں ڈال دیتے ہیں، دوسرا دوسرے باب میں ڈالتے ہیں، تیسرا ادھر ڈال دیتے ہیں. اس کا عنوان الگ کرتے ہیں، اس کا عنوان الگ کرتے ہیں. اس کی سند الگ ہے، اس کی سند الگ ہے. بخاری مشکل کتاب ہے. تو بیس بن جائے تو پھر وہ آسانی ہو جاتی ہے. سوال ہے، اپنے یہاں جوائنٹ فیملی کا تصور ہے بر صغیر میں، اس میں بہت سارے مسائل رہتے ہیں جوائنٹ فیملی میں، اور یہاں پر سعودیہ میں ایسا نہیں ہے، سپریٹ رہتے ہیں، شادی سے پہلے ہی الگ ہو جاتے ہیں. تو دونوں میں کون بہتر ہے؟ دیکھیے، جوائنٹ فیملی اس کے کچھ فوائد ہیں، کچھ نقصانات ہیں. اگر جوائنٹ فیملی میں جھگڑے نہیں ہیں، ایثار ہے، قربانی ہے، خوش دلی ہے، محبت ہے، تو اچھا. اب مجھے اپنا بچپن یاد ہے. ہماری دادا کی بڑی دیوڑی ہوتی تھی، تو درمیان میں صحن ہوتا تھا، امرود کا اور انار کا ایک درخت ہوتا تھا. ایک کونے میں کنواں ہے اور کوئی 20 کمرے اطراف بنے ہوئے ہیں. پھر پیچھے ایک صحن ہے، اس کے اطراف ایک 15-20 کمرے بنے ہوئے ہیں. تو درمیان میں چارپائیاں لگ جاتی تھیں اور مہمان آتے تھے تو
ताई के पास से भी आ जाता था, चची के पास से भी आ जाता था। किचन हर एक के अलग अलग थे, छिड़काव होता था और सब बड़े प्यार से रहते, कोई लड़ाई नहीं होती थी। मैंने अपने वालिद को, ताया को, चचा को कभी लड़ते नहीं देखा। चूल्हे अलग अलग थे, समझे, लड़ते नहीं देखा। तो इशार भी था। हमारे एक ताया की डेथ हो गई, टीबी हो गया, तो सब लोगों ने उनकी बच्चों की मदद की उनकी। तो अच्छा, लेकिन जहां बांसुरी बजना शुरू हो जाए फिर अलग हो जाइए, अलग हो जाइए, बिल्कुल अलग हो जाइए। और तो ये लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए ना, और ये मैं लतीफ़े सुना दूँ आपको, एक लतीफ़ा, आपने सवाल किया है तो बात समझ में आ जाएगी। एक साहब के यहाँ 5-6 भाई थे, तो बाथरूम सिर्फ एक था पीछे की तरफ। अब इन्होंने शादी की एक भाई ने, तो ये कमरा था उनका, उन्होंने अपने कमरे के साथ एक बाथरूम बना लिया। उसके बाद दूसरे भाई की शादी हुई, वो दूसरे कमरे में रहने लगे। उन्होंने क्या किया, उसी बाथरूम में दूसरी तरफ से भी दरवाजा खोल दिया उन्होंने। ये आए, उन्होंने कहा मेरी मर्जी के बगैर तुमने दरवाजा क्यों खोला? चलो दीवार बंद, दीवार चुन दो, ठीक है ना। और अच्छा, इसी तरह तो अब नई नई शादी हुई है, 2 भाइयों की, हाँ, नई दुल्हन है। ये गीज़र में पानी गर्म होता था, तो एक भाई नहा के चले जाते थे, कहते थे कि पानी तो गीज़र मैंने लगवाया है, ये नहा के निकल गए और मैं जो है ठंडे पानी से नहा रहा हूँ। अब वो लड़ाइयाँ बीवियों की भी शुरू हो जाती थी। तो जब आप महसूस करें कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, इसके असरात आपके बच्चों पर पड़ रहे हैं, आप भले तरीके से अलग हो जाइए। और हर हफ्ता आइए, मिलिए, बड़े भाई का अदब कीजिए, छोटे भाई से मिलिए, शफकत कीजिए, पैसे दीजिए, जो कर सकते हैं आप कीजिए, लेकिन मैं रहूँगा अलग। झगड़ा नहीं चाहिए मुझे प्यार चाहिए। अलग हो जाइए आप। यानी अगर मिलजुल कर नहीं रह सकते, फौरन अलग हो जाइए। यहाँ पर ये तो शरई हुक्म किया है ना, ये बेहतर है कि हुक्म इसको कोई देखो, शरीयत समझे जी, सवाल का दूसरा हिस्सा देखिए जी, यहाँ मतलब यहाँ जो शादियाँ होती हैं पहले ही से अलग हो जाते हैं। यहाँ को सुनिए, यहाँ को छोड़िए आप। इन्होंने एक सवाल किया, शरई हुक्म क्या है? शरीयत में ऐसा हुक्म नहीं दिया जाता, समझे, डेफिनेटली इस तरह करो, शादी से 1 महीना पहले अलग हो जाओ या 2 शादी के बाद हो जाओ, ऐसा नहीं। शरीयत तो एक शरई पर्दा भी एक साथ में मुमकिन नहीं, जो शरई हुक्म से। देखिए,